بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ۔ دوستوں، آج ہم اتہاس کے ایک ایسے مہان انسان کی کہانی جاننے جا رہے ہیں جس نے سچ کی تلاش میں اپنی سلطنت، اپنی دولت اور اپنے پریوار کو چھوڑ دیا۔ ایک ایسا شہزادہ جو محلوں کی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں ایک غلام بن گیا تھا، اور پھر اتہاس نے انہیں سلمان الفارسی کے نام سے امر کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی کا شروعاتی نام موضح یا روزبیح تھا۔ ان کا جنم پراچین فارس یعنی آج کے ایران کے اصفہان شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں جین میں ہوا تھا۔ ان کے پتا گاؤں کے مکھیا یعنی دہقان تھے اور علاقے کے سب سے امیر اور رسوخ دار لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ ان کے پاس بے شمار دولت تھی، بڑے بڑے باغات تھے اور سماج میں بڑا سمان تھا۔ حضرت سلمان اپنے پتا کو جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ ان کے پتا ان کی حفاظت کو لے کر اتنے فکر مند رہتے تھے کہ انہوں نے سلمان کو کسی پرندے کی طرح پنجرے میں بند کر رکھا تھا۔ انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی دوستو، ٹھیک اسی طرح جیسے اس زمانے میں لڑکیوں کو پردے میں رکھا جاتا تھا۔ اس دور میں فارس کا شاہی دھرم مجوسی یعنی زردھوستر تھا، جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان کے پتا اس دھرم کے کٹر انویائی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی رنگ میں ڈھالنا چاہا۔ حضرت سلمان فارسی بہت بدھیمان اور آجاکاری تھے، اس لیے انہوں نے بہت کم عمر میں ہی اس دھرم کو باریکیوں کو سیکھ لیا۔ ان کی لگن کو دیکھ کر انہیں مندر کا مکھ پجاری یعنی قاتل النار یعنی آگ کا رکھوالا بنا دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مندر کی پوتر آگ کو 24 گھنٹے روشن رکھے۔ وہ آگ ایک پل کے لیے بھی بجھنی نہیں چاہیے تھی۔ حضرت سلمان رات دن اس آگ کی سیوا کرتے، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا کہ یہ کیسی لاچار آگ ہے جسے اگر ہم نہ جلائیں تو یہ خود بجھ جائے۔ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، وہ انسانوں کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ ان کے دل میں سچ کو جاننے کی بے چینی بڑھنے لگی تھی، لیکن پتا کے ڈر سے وہ خاموش تھے۔ پھر ایک دن حضرت سلمان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے پتا کی ایک بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن ان کے پتا کسی کام میں بہت مصروف تھے۔ انہوں نے سلمان سے کہا، بیٹا آج میں زمین پر نہیں جا پاؤں گا، تم جاؤ اور آج کے کام کی دیکھ ریکھ کرو، لیکن یاد رکھنا جلدی گھر لوٹ آنا، تمہارے بنا میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت سلمان سالوں بعد گھر کی 4 دیواروں سے باہر نکلے تھے۔ آج کی تازہ ہوا، آزادی انہیں ایک الگ ہی دنیا کا احساس کرا رہی تھی۔ جب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک جگہ سے عجیب اور سرولی آوازیں سنائی دی۔ وہ عیسائیوں کا ایک چرچ تھا جہاں لوگ عبادت کر رہے تھے۔ سلمان کوتو حلوش چرچ کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک ایشور کے سامنے جھک رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سلمان کو ان کی عبادت کا یہ طریقہ اپنے گھر کے اگنی پوجا والے طریقے سے کہیں بہتر اور سچا لگا۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ اس دھرم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ شام
یعنی سیریا کے علاقے سے۔ سلمان اس چرچ میں اس قدر کھو گئے کہ شام ہو گئی دوستوں، وہ اپنے پتا کی زمین پر بھی نہیں جا پائے۔ ادھر گھر پر ان کے پتا پریشان تھے اور انہوں نے سلمان کو ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیجے۔ جب سلمان رات کو گھر پہنچے تو پتا نے ناراض ہو کر پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ سلمان نے بنا ڈرے سچ کہہ دیا کہ پتا جی، آج میں عیسائیوں کے چرچ میں گیا تھا، مجھے ان کا دین ہمارے دین سے بہتر لگا۔ یہ سنتے ہی ان کے پتا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی دوستوں۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور بولے، نہیں میرے بیٹے، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا دین یعنی اگنی پوجا ہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن سلمان نے صاف کہہ دیا، نہیں، خدا کی قسم، ان کا راستہ ہمارے راستے سے کہیں بہتر ہے۔ جب پتا نے دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے نکل رہا ہے اور پیدائشی مذہب سے بغاوت کر چکا ہے تو انہوں نے ایک خوفناک قدم اٹھایا۔ انہوں نے سلمان کے پیروں میں لوہے کی بھاری بیڑیاں اور زنجیریں ڈلوا دی اور انہیں گھر کے ایک اندھیرے تہخانے میں قید کر دیا۔ دوستوں، لیکن سچ کی جو چنگاری سلمان کے دل میں سلگ چکی تھی اسے یہ لوہے کی زنجیریں نہیں دبا سکتی تھی۔ انہوں نے اگنی پوجا کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے تیاگ دیا یعنی نکال دیا تھا۔ دوستوں، قید میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے چپکے سے عیسائیوں کے پاس ایک پیغام بھجوایا کہ جب بھی شام یعنی سیریا دیش سے کوئی ویاپاری قافلہ یہاں آئے تو مجھے اطلاع دی جائے، یعنی مجھے خبر ضرور دی جائے۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ شام کے ویاپاریوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ واپس لوٹنے والا ہے۔ سلمان نے کسی طرح اپنی زنجیریں توڑی، یا یوں کہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد سے وہ اس قید سے آزاد ہوئے اور رات کے اندھیرے میں بھاگ کر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ دوستوں، یہ حضرت سلمان فارسی کی عالی شان زندگی کا انت تھا اور سچ کی تلاش کے ایک لمبے کٹھن سفر کی شروعات تھی۔ انہوں نے اپنے پتا کی اربوں دولت، محلوں کا عیش و آرام اور وہ پد جو انہیں مندر کے پجاری کے روپ میں ملا تھا، سب کچھ ایک جھٹکے میں تار تار ہو گیا، یعنی سب کو لات مار دی۔ فارس کی سرزمین کو چھوڑتے ہوئے ان کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی تن اور اچھے کپڑے، لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، سچے رب کو پانے کی تڑپ۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی سیریا پہنچے، پھر موصول، پھر نصیبین اور پھر اموریہ۔ ہر جگہ وہ بڑے بڑے عیسائی پادریوں کی سیوا میں رہے اور ان سے گیان حاصل کیا، اور آخر میں اموریہ کے ایک مرتے ہوئے پادری نے انہیں بتایا کہ اب دنیا میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، جو عرب کی سرزمین پر آئیں گے۔ اس پیغمبر تک پہنچنے کے لیے سلمان فارسی کو ڈاکوؤں نے دھوکہ دے کر غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ بکتے بکتے مدینہ پہنچے، جہاں ان کی ملاقات اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور وہ اسلام کے سب سے چہیتے صحابی بن گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان میرے اہل بیت یعنی میرے پریوار میں سے ہے۔
دھنیہ ہے سلمان فارسی کا وہ جذبہ جنہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا یہ پہلا حصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں سبحان اللہ یا الحمدللہ ضرور لکھنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جہاں ہم ان کے غلامی کے دور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ جانیں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔